پاکستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے بنیادی آئینی حقوق سے متعلق دائر کردہ ایک کیس کی سماعت شروع ہونے کے بعد اسے سننے والے 2 رکنی بینچ کو تحلیل کر کے ایک نیا 5 رکنی بینچ تشکیل دے دیا ہے۔ 2 رکنی بینچ کے سربراہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ تھے، جبکہ 5 رکنی بینچ کی سربراہی قائم مقام چیف جسٹس پاکستان جسٹس عمر عطا بندیال کر رہے ہیں۔ یاد رہے کہ سینئر صحافی عامر میر اور عمران شفقت کی گرفتاری، صحافیوں کو ہراساں کرنے اور آزادی اظہار پر عائد کردہ قدغنوں کے خلاف ایسوسی ایشن آف سپریم کورٹ رپورٹرز اور 5 صحافیوں کی دائر کردہ آئینی درخواست پر جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے DGFIA کو 26 اگست کو ذاتی حیثیت میں طلب کیا تھا۔ اس درخواست کی سماعت کرنے والے 2 رکنی بینچ میں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اور جسٹس جمال خان مندوخیل شامل تھے۔ تاہم حیرت انگیز طور پر اب قائم مقام چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس عمر عطا بندیال نے اپنی سربراہی میں 5 رکنی لارجر بینچ تشکیل دے دیا ہے اور پہلا بینچ اور اس کی جانب سے DGFIA کی طلبی کا حکم نامہ ختم کر دیا ہے۔ نئے 5 رکنی بینچ میں چیف جسٹس عمر عطا بندیال کے علاوہ جسٹس اعجاز الاحسن، جسٹس منیب اختر، جسٹس قاضی محمد امین اور حال ہی میں ترقی پانے والے جسٹس محمد علی مظہر شامل ہیں۔ حیران کن بات یہ ہے کہ اس کیس کی پہلی سماعت کرنے والے بینچ کے سربراہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اور جسٹس مظہر مندوخیل کو نئے بینچ میں شامل نہیں کیا گیا۔ اہم بات یہ بھی ہے کہ 20 اگست کو اس کیس کی سماعت کے بعد جاری حکم نامے میں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے ہدایت کی تھی کہ یہ کیس 26 اگست کو اسی بینچ کے سامنے لگے گا جس نے اس کی پہلی سماعت کی ہے۔ تاہم قائم مقام چیف جسٹس عمر عطا بندیال نے اس بینچ کو ختم کرتے ہوئے اپنی سربراہی میں نیا 5 رکنی بینچ تشکیل دے دیا ہے۔ 21 اگست کی رات اسسٹنٹ رجسٹرار سپریم کورٹ کی طرف سے جاری ہونے والی سپلیمنٹری کاز لسٹ کے مطابق کیس کی سماعت اب 23 اگست بروز پیر صبح 9:30 بجے مقرر کی گئی ہے۔ یاد رہے کہ سپریم کورٹ نے سینئر صحافی عامر میر اور ویلاگر عمران شفقت کو 7 اگست سن 2021 کو وفاقی تحقیقاتی ادارے کی جانب سے گرفتار کرنے پر DGFIA کو 26 اگست کو عدالت میں طلب کیا تھا۔ سپریم کورٹ نے یہ احکامات آئین کے آرٹیکل 184(3) کے تحت دائر کردہ ایک آئینی درخواست پر جاری کیے تھے۔ پیٹیشنرز میں پریس ایسوسی ایشن آف سپریم کورٹ، عبدالقیوم صدیقی، عامر میر، عمران شفقت، اسد طور اور امجد بھٹی شامل ہیں۔ سپریم کورٹ نے DGFIA کو ذاتی حیثیت میں پیش ہونے کا حکم دیا تھا۔ اس کے علاوہ جن لوگوں کو 26 اگست کو عدالت میں طلب کیا گیا تھا ان میں سیکرٹری انفارمیشن، سیکرٹری وزارت انسانی حقوق، IG پولیس اسلام آباد اور وفاقی سیکرٹری داخلہ شامل تھے۔ طلب کیے جانے والے افسران کو ہدایت کی گئی تھی کہ وہ صحافیوں پر ہونے والے تشدد کے واقعات، ان کی گرفتاریوں اور اغوا کے کیسوں کی مکمل پیش رفت رپورٹس کے ہمراہ ذاتی حیثیت میں عدالت میں حاضر ہوں۔ اس کے علاوہ صحافتی تنظیموں CPNA، APNS، PBA اور PFUJ کو بھی نوٹسز جاری کیے گئے تھے تاکہ وہ صحافیوں اور میڈیا کے خلاف کیے جانے والے اقدامات کے حوالے سے اپنا موقف بیان کر سکیں۔ سپریم کورٹ کے 2 رکنی بینچ نے ڈائریکٹر جنرل FIA اور دیگر سرکاری افسران کو حکم جاری کیا تھا کہ وہ صحافیوں کو ہراساں کرنے اور ان کے اغوا، گرفتاریوں اور ہراسانی کے واقعات کے بارے اپنے تحریری جوابات 26 اگست سن 2021 تک عدالت میں جمع کروائیں اور یہ کہ اس کیس کو 26 اگست کو اسی 2 رکنی بینچ کے سامنے لگایا جائے۔ سپریم کورٹ نے آئین پاکستان کے آرٹیکل 184(3) کے تحت دائر کردہ پیٹیشن کی سماعت کے بعد عامر میر اور عمران شفقت کیس میں 20 اگست سن 2021 کو جاری کردہ حکم نامے میں بنیادی نقطہ یہ اٹھایا تھا کہ دونوں سینئر صحافیوں کی گرفتاری کے بعد FIA نے جو پریس ریلیز جاری کی اس میں یہ تاثر دیا گیا ہے کہ یہ لوگ عدلیہ کی تضحیک میں ملوث ہیں، مگر یہ نہیں بتایا گیا کہ انہوں نے کس طرح عدلیہ کی تضحیک کی۔ عدالت عظمیٰ نے اپنے حکم نامے میں FIA حکام سے پوچھا کہ یہ تاثر کیوں دیا جا رہا ہے کہ صحافیوں کے ساتھ زیادتی میں عدلیہ بھی حکومت اور ریاست کی معاون بنی ہوئی ہے۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں کیس کی سماعت کرنے والے 2 رکنی بینچ نے سماعت کے بعد جاری کردہ اپنے حکم نامے میں لکھا کہ عدالت عظمیٰ میں پریس ایسوسی ایشن آف سپریم کورٹ کے موجودہ اور سابق صدر کی جانب سے ایک درخواست جمع کروائی گئی ہے جس میں یہ موقف اختیار کیا گیا ہے کہ حکومت اور اس کے ماتحت اداروں کی جانب سے شہریوں کو آئین پاکستان میں دیے گئے بنیادی انسانی حقوق کی بڑے پیمانے پر خلاف ورزیاں کی جا رہی ہیں۔ درخواست گزاروں نے موقف اختیار کیا ہے کہ ملک بھر میں صحافی حضرات کو ہراساں کیا جاتا ہے، دھمکیاں دی جاتی ہیں اور ان پر جان لیوا حملے کیے جاتے ہیں، لیکن بدقسمتی سے حملہ آور کبھی قانون کی گرفت میں نہیں آتے۔ اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ آئین پاکستان کے آرٹیکل 19 میں صحافیوں کو اظہار رائے کی جو آزادی دی گئی ہے اسے یقینی بنانے کے لیے جن اداروں کو ذمہ دار اور نگہبان ٹھہرایا گیا ہے وہی اس گھناؤنے فعل میں ملوث ہیں۔ عدالت نے اپنے حکم نامے میں لکھا ہے کہ FIA کی جانب سے صحافیوں کو گرفتار کرنے کے بعد جاری کردہ پریس ریلیز میں یہ موقف دیا گیا کہ انہیں اس وجہ سے گرفتار کیا گیا کہ یہ عدلیہ کی تضحیک میں ملوث ہیں، تاہم FIA نے ایسا کوئی ثبوت فراہم نہیں کیا جس سے ثابت ہو کہ آخر ان صحافیوں نے کس طرح عدلیہ کے وقار کو مجروح کیا جس وجہ سے انہیں گرفتار کر لیا گیا۔
जस्टिस काजी फाइज ईसा के तहरीर करदा हुक्मनामे में कहा गया था कि आला अदलिया के जजेस को ये इख्तियार हासिल है कि वह जिन्ह के पाकिस्तान में बुनियादी इंसानी हुकूक की फराहमी को यकीनी बनाने के लिए अपना किरदार अदा करें। लेकिन FIA की जानिब से इन 2 सहाफ़ियों की गिरफ्तारी के बाद जारी करदा प्रेस रिलीज से ये तासुर मिलता है कि इनके खिलाफ बनाए गए केसेस दरअसल अदलिया की इमा पर कायम किए गए, यानी ये बेबुनियाद तासुर देने की कोशिश की जा रही है कि अदलिया बुनियादी इंसानी हुकूक की फराहमी यकीनी बनाने की बजाय इनके रास्ते में रुकावट बनी हुई है। जस्टिस फाइज ईसा ने लिखा कि सीनियर सहाफ़ियों की गिरफ्तारी और प्रेस रिलीज में दिए गए मनफी तासुर से साबित होता है कि FIA ने अपनी हदूद और कवानीन से तजावुज़ करते हुए इंसानी हकूक़ और इंसाफ की फराहमी से मुतालिक अदलिया पर शहरियों के एतमाद को मुतज़लज़ल करने की कोशिश की। इस सूरत हाल में अदलिया की इज़्ज़त, क़द्र व मंज़िलत और अवाम का इस इदारे पर एतमाद मजरूह हुआ और अदलिया को भी FIA का मुआविन समझा गया, जो कि हक़ाइक़ के सरासर मनाफी है। जस्टिस ईसा ने अपने हुक्मनामे में लिखा कि DG FIA जिनकी बाकायदा मंजूरी और मर्जी के बगैर FIA ये प्रेस रिलीज जारी नहीं कर सकता था और जिन्होंने आज दिन तक इस प्रेस रिलीज को वापस भी नहीं लिया, उन्हें नोटिस जारी किया जाता है कि वो बताएं कि आखिर उन्होंने किस तरह ये प्रेस रिलीज जारी की। अदालत ने हुक्म दिया कि DG FIA अपना तहरीरी जवाब ज़ाती तौर पर पेश होकर जमा करवाएं और वजाहत करें कि इन्होंने अपनी प्रेस रिलीज में अदलिया को क्यों मुलव्विस किया और अगर DG FIA ने प्रेस रिलीज जारी नहीं करवाई तो उन्होंने इसे वापस क्यों नहीं लिया। अदालती हुक्मनामे में DG FIA को हिदायत की गई कि वो अपने जवाब के साथ केस की समाअत के मौके पर अदालत के रूबरू हाजिर हों और साथ ही सहाफ़ियों के खिलाफ मुकदमात का तमाम रिकॉर्ड भी लेकर आएँ। DG FIA को पाबंद किया गया कि वह मुल्क के तमाम सहाफ़ियों के खिलाफ दायर करदा तमाम केसेस का रिकॉर्ड अदालत के रूबरू पेश करें। पेश किए जाने वाले रिकॉर्ड में सहाफ़ियों के खिलाफ मुकदमात की नोयत और मुतनाज़ मवाद का ट्रांसक्रिप्ट भी पेश किया जाए, जिससे ये साबित हो कि इन सहाफ़ियों ने वाकई कोई काबिल दस्तअंदाज़ी जुर्म किया है। ताहम अब न सिर्फ इस केस की समाअत के लिए अब एक 5 रुकनी लार्जर बेंच तश्कील दिया जा चुका है, बल्कि इसकी समाअत भी 26 अगस्त की बजाय 23 अगस्त को मुकर्रर कर दी गई है। लेकिन अहम तरीन सवाल ये है कि क्या अपने बुनियादी आईनी हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ की खातिर सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाने वाले सहाफ़ियों को इंसाफ मिल पाता है या नहीं। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज TV टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।